प्राइस इस वक्त एक अप ट्रेंड में है और ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। और ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जब प्राइस वापस घूम के इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई तो वो वॉल्यूम पर ऐसी कौन सी तब्दीलियां थी जिसने हमें ये मजबूर किया कि हम यहाँ पर एक बाय एंट्री ले लें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वॉल्यूम को पढ़ते हुए, समझते हुए, रीड करते हुए ये कैसे फैसला करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन में जब एंटर हुई है तो वॉल्यूम हमें क्या बता रहे हैं, क्या हमें इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी, क्या हमें इस ऑर्डर ब्लॉक जोन पर अपनी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की एंट्री फाइंड आउट करनी है या नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इंडिकेशंस हम आज सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम स्टडी से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम्स को पढ़ने और समझने के बाद ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आई है तो क्या हमें इस ऑर्डर ब्लॉक को इम्पोर्टेंस देनी है या नहीं देनी। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है उन दोस्तों के लिए जो कि पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है एक अप ट्रेंड की सूरत में जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो जो इम्पल्सिव मूव स्ट्रक्चर ब्रेक करती है उसका जो लास्ट रेड कैंडल होता है वो यहाँ पर कहीं करके ऑर्डर ब्लॉक पे, आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर कहीं आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर घूमकर आएगी तो अक्सर औकात आपने देखा है कि प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक भी कर दिया करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो यहाँ से आपको वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड ही देगी। जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि प्राइस जब कभी घूम के आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो वो उसको ब्रेक करके और एक रिवर्स ट्रेंड में चली जाया करती है। तो आपने आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे, ये समझेंगे और ये पढ़ेंगे कि जब प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आई है तो आपने वॉल्यूम के ऊपर ऐसी कौन सी तब्दीलियां नोट करनी है कि जिनकी बुनियाद पर आप ये फैसला कर सकें कि यहाँ से मुझे लगता है, देखिए 100% तो फिर भी नहीं होगा, वो होगी अजम्पशन ही, लेकिन आप एक सिस्टमैटिक अजम्पशन तो कर रहे होंगे ना, गैस तो नहीं कर रहे होंगे, कोई अन्यवाह हवा में तीर तो नहीं ना चला रहे होंगे। तो आपने वॉल्यूम की बुनियाद पर अपनी गैसिंग करनी है कि यहाँ पर प्राइस जब पहुंची है तो मुझे यहाँ पर अब बाय करनी है कि नहीं करनी है। और दोस्तों ये चीज़ आपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी देखनी है और ये चीज़ आपने ब्रेकर ब्लॉक के लिए भी देखनी है। आपको पता है ना, यहाँ पर भी तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, जब प्राइस उसे ब्रेक करके ऊपर चली गई तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक पे भी आपको पता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एन मुमकिन है कि एक अप ट्रेंड की सूरत में आपको पता है जनरली प्राइस यहाँ पर ये जो प्रीवियस आपका स्विंग हाई होता है, जो कि अगर ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में ये आपका ब्रेकर ब्लॉक एरिया बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक जोन बन जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर प्राइस आपकी आई है तो आपने यहाँ पर इस जोन पे पहुंचने के बाद भी आपने वॉल्यूम को एनालिसिस करना है, उनको स्टडी करना और देखना है कि क्या यहीं से ही आपको कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड तो नहीं मिल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रेंड जब एक ख़ास किस्म की, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की अप ट्रेंड डायरेक्शन में होता है या डाउन डायरेक्शन में होता है तो जनरली क्या होता है, प्राइस जो है वो हायर हाई के पास से ही अप डायरेक्शन में चली जाती है और कई दफ़ा तो इस हायर हाई के पास भी नहीं आती। मैंने पुल बैक्स के ऊपर भी, ये जो पुल बैक आपको मिलता है, मैंने पुल बैक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि 3 किस्म के पुल बैक्स होते हैं। और जब प्राइस यहाँ तक आती है आपके स्विंग हाई तक तो इसे हम मीडियम पुल बैक कहते हैं। जब ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो प्राइस आपके मीडियम पुल बैक तक भी नहीं आती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने आपके ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आई या ब्रेकर ब्लॉक तक आपके प्राइस आई, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन बन जाता है, या आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन बन जाता है। जब प्राइस यहाँ तक घूम के वापस आती है तो आपने फौरी तौर पे वॉल्यूम्स को स्टडी करना शुरू करना है और देखना है कि क्या ये प्राइस इस दफ़ा इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही है या कि यहाँ से ब्रेक कर देगी।
تو یہ اگزامپل ہم نے دیکھی ہے اپ ٹرینڈ کی، لیکن اپوزٹ از ٹرو فار ڈاؤن ٹرینڈ. میں کوئکلی آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ کی اگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں پرائس ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور چلتے چلتے جب پرائس آپ کے اس آرڈر بلاک زون تک آئے گی تو آپ نے یا اس آرڈر بلاک زون تک آئے گی یا اس بریکر بلاک زون تک آئے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے وہ پرائس بریکر بلاک زون پر آئی، یہاں پر اب آپ نے سیلنگ انڈیکیشن اگر اپنے لیے فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے والیومز کو ریڈ کرتے ہوئے فائنڈ کرنی ہے. آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے. والیوم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کو سیل انٹری لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اسی طرح اگر پرائس نے یہاں سے بریکر بلاک کو بھی بریک کر کے اوپر آرڈر بلاک زون کی طرف چلی گئی ہے تو یہاں پر جب پرائس آئے گی تو پھر یہاں پر آپ نے چارٹ پہ انڈیکیشنز دیکھنی ہیں. اور آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی کہ والیومز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ریورس ہونے والی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف. انف ٹاکنگ اور ڈرائنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی. اپنے چارٹ پر جا کر ہم ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے انٹرو میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دکھائی تھی، وہ ایگزامپل جی بی پی یو ایس ڈی کے 4H ٹائم فریم کی تھی، اور میں اس وقت اسی ایگزامپل پہ واپس آ گیا ہوں. یہ وہ ایگزامپل تھی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے اور اپنے ہائیز کو اپنے لوز کو ہائی کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ آرڈر بلاک ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کینڈل ہے جس نے ہمارا کوئی نیئرسٹ اسٹرکچر بریک کیا ہے، تو ہم اس آرڈر بلاک کینڈل کو مارک کرتے ہیں. ہماری ابھی اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری آرڈر بلاک کینڈل تھی، ٹھیک ہے. یہ والی یہ ریڈ کینڈل جو ہے یہ ہماری آرڈر بلاک کینڈل تھی. یہ کیونکہ یہ آخری ریڈ کینڈل ہے اس اپورڈ ڈائریکشن موو کی جس نے اس اسٹرکچر کو بریک کیا تھا. تھوڑا سا میں اس کو زوم ان کرتا ہوں آپ کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ کو شاید کلیئرلی نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ آرڈر بلاک کینڈل ہے جس نے اس اسٹرکچر کو بریک کیا. اب دیکھیں جب پرائس نے اس اسٹرکچر کو بریک کیا، اٹ واز اے کلین بریک آؤٹ. ایز یو کین سی کہ پرائس نے اس سے اوپر 2 4 5 کینڈلز بنائیں اور پھر اس کو سٹے کرنے کے بعد ایز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ پرائس نے جب اپ ڈائریکشن میں جانا ہو تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک بریدنگ فیز میں بھی جاتی ہے، پل بیک فیز میں جاتی ہے. جب پرائس نے پل بیک فیز میں انٹری لی تو یہ ہمارا آرڈر بلاک زون تھا جہاں پر ہم پرائس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. کیونکہ ہم انیوا ٹریڈ نہیں لیتے، ہم بلائنڈ انٹریز نہیں لیتے، ہم ایک سسٹمیٹک ٹریڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ میرے چینل پر کافی عرصے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اگر میری آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سسٹمیٹک ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایک پراپر سیٹ اپ بناتے ہیں. تو ہمارا سیٹ اپ یہ تھا کہ ہم پرائس کے اس زون میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جو کہ ہمارا او بی زون تھا، آرڈر بلاک زون تھا. اب دیکھیں کتنی لمبی بڑی کینڈل کے ساتھ، یہ اس ریڈ کینڈل کے ساتھ پرائس جب ایک زون میں انٹر ہوئی تو تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے کہ یار یہ پرائس اتنے ہیوی کینڈل کے ساتھ اس زون میں داخل ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس دفعہ اسے بریک کر دے. لیکن جب ہم نے یہاں پر والیومز کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو آپ یہ دیکھیں جب پرائس اس زون میں انٹر ہوئی اٹ واز اے ویری ہیوج والیوم. سی دس ریڈ کینڈل، یہ ریڈ کینڈل آپ نے دیکھی. لیکن کیا ہوا، اگر اس ریڈ کینڈل میں سیلر کا زور بہت زیادہ ہوتا، اتنے بڑے والیوم کے باوجود بھی سیلرز اگلی کینڈل کو ریڈ کینڈل یا سیل کینڈل نہیں بنا سکے. یہ تو پہلی انڈیکیشن تھی. دیکھیں جب بھی کسی بڑی کینڈل کے بعد، کسی بھی کلر کی بڑی کینڈل کے بعد، اگر ایک بڑے والیوم کینڈل کے بعد اگر ویری نیکسٹ کینڈل اپوزٹ کلر میں بن جائے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پرائس اسی ڈائریکشن میں موو کر جاتی ہے. کیونکہ اتنا بڑا والیوم لگنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی اس والیوم کو ریجیکشن مل جائے. یار اگر اس کی سٹرینتھ تھی، اس میں بہت زیادہ پاور تھی تو اس کو تو پرائس کو بڑی نیچے تک لے کے جانا چاہیے تھا. میں کوئکلی یہ سارا چنک ذرا کلیئر کر دوں. یہ دیکھیں
اچھا جی، یہ دیکھیں جب پرائس یہاں پر آئی، یہاں پر آنے کے بعد اتنے بڑے والیوم کے ساتھ پرائس یہاں پر آئی، ویری نیکسٹ کینڈل نے اس کو ریجیکشن دی، وہ یہ والا والیوم تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ والیوم انکریز ہوا، یہاں پر ہمارا ایک تو یہ ہمارا زون تھا نا، ہمارے لیے کی ایریا آف ویلیو تھا، ہمارا او بی زون تھا، اور جہاں پر ہم پرائس کی پاسٹ موومنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ ہی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہمیں بائی والیومز چاہیے جو کہ گریجولی انکریز ہو رہے ہوں، پچھلی کینڈل سے اوپر بڑی بڑی بائی کینڈلز بن رہی ہوں، یہ گریجولی انکریز ہمیں چاہیے بائی کینڈلز میں، تبھی ہمیں پتا چلے گا نا کہ بائرز آر گیٹنگ کنٹرول اور وہ اب سیلرز سے گیم چھین کر اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کافی تھا، یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ کافی تھا کہ یہ یہاں سے گرین کینڈل آپ دیکھنا شروع کریں، چھوٹا والیوم، اس سے بڑا والیوم، اس سے بڑا والیوم، تو پرائس جب اس زون میں انٹر ہوئی، پہلے بائر ویک تھا، لیکن جب پرائس اس زون میں انٹر ہوئی تو بائر نے سیلر سے بڑا والیوم لگایا، یہ سیل کینڈل سے دیکھیں بڑے والیوم یہاں پر آپ کے پاس لگ رہے ہیں، اس سے بڑا والیوم لگایا، جب یہ بڑی کینڈل آپ کو مل گئی نا اسی زون سے ریجیکشن والی، اس کی تین چار خصوصیات آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس زون میں آنے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا والیوم کینڈل ملا، اور دوسرا یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ بلش انگلفنگ کینڈل مل گئی۔ تو آپ کے لیے والیومز کے حساب سے جب آپ نے اپ ٹرینڈ میں کوئی ٹرینڈ کنٹینویشن کی ٹریڈ ڈھونڈنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ گرین والیوم کینڈلز جو ہیں ان کا سائز پچھلی کینڈل سے گریجولی بڑا ہونا چاہیے جب وہ پرائس آپ کے زون میں پہنچے، تو اس کینڈل کے اختتام پر آپ کی بائی انٹری یہاں پر بنتی تھی، اور اس زون سے نیچے آپ اپنی سیل سٹاپ لاس لگاتے، اور اپنا آپ 1 to 1.5 یا 1 to 1.4 کے حساب سے اپنی رسک ٹو ریوارڈ ریشو آپ فائنل کر سکتے تھے۔ تو اگین میں آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، اور بار بار اسی لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں جب پرائس آپ کے او بی زون میں داخل ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپ ٹرینڈ کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گرین والیوم کینڈلز ہیں وہ اپنا سائز بڑا کر رہی ہوں، پچھلی کینڈل سے اگلی کینڈل بننے والی بڑی ہونی چاہیے، اور جب پرائس آپ کے زون میں انٹر ہو تو وہاں پر سیلنگ والیوم کم ہونا چاہیے، اور بائنگ والیوم کینڈلز کا سائز سیلنگ والیوم کینڈل سے بڑا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر ایک نیا ہائر ہائی دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد۔ بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب پرائس نے یہ نیا ہائر ہائی لگایا تو آپ کا آرڈر بلاک جو بنا وہ یہ والا آرڈر بلاک آپ کا بنا، ایسا ہی ہے، یہ ریڈ کینڈل آپ کا آرڈر بلاک بنی کیونکہ اسی نے اس سٹرکچر کو بریک کیا تھا نا۔ اب دیکھیں جب پرائس گھوم کے آپ کے آرڈر بلاک تک آ رہی ہے تو کیا آپ کو اس طرح کے بڑے والیوم یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو گرین کینڈل کوئی ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ جو پچھلی کینڈل سے بڑی ہو اور گریجولی آپ کا والیوم کا سائز اس ڈائریکشن میں انکریز ہو رہا ہو؟ کیا یہاں پر آپ کو ایسا کچھ دکھائی دیا؟ نہیں دکھائی دیا، آپ کو والیوم نے صاف بتایا کہ بھائی بھلے آپ کا ہائر ہائی تو لگ گیا ہے لیکن یہاں پر اس جگہ پر بائرز آر ناٹ ان کنٹرول، بائر یہاں سے مارکیٹ کو اوپر نہیں لے جا پا رہے ہیں یا نہیں لے کر جانا چاہتے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ غور سے تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پر سیل والیوم جو ہے وہ بائی والیومز سے بڑا لگ رہا ہے، اگر آپ اس ایریا میں دیکھیں جو کہ آپ کا یہ ایریا بنتا ہے، اس ایریا میں سیلر والیومز بائر والیوم سے بڑے ہیں، یہ بائی والیوم دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بائی والیومز ہیں، تو یہاں پر بائرز کی تو انٹینشن ہی نہیں ہے مارکیٹ کو اوپر لے کے جانے کی۔ تو آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ پرائس نے ایک ہائر ہائی لگایا، نیچے آنے کے بعد پرائس نے وہیں سے ہی ریجیکشن لینا شروع کر دی دوبارہ، تو یہ آپ کے لیے ایک تو ڈبل ٹاپ ٹائپ کی کنڈیشن بھی بن گئی۔
اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ پرائس نے جب دوبارہ میرے اس ریزسٹنس لیول کو جب دوبارہ ری ٹیسٹ کیا تو مجھے یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ ریجیکشن کینڈل، اس ریڈ کینڈل کی صورت میں مجھے ریجیکشن ملی. تو اب یہاں پر مجھے صرف اور صرف بڑے والیومز کو دیکھنا ہے یا کوئی اچھی سیلنگ ریزن دیکھنی ہے اور پھر مجھے اپنی سیل انٹری لینی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر والیومز بڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اچانک ہی آپ کو ایک اکلوتا بائنگ والیوم نظر آیا جو کہ آڈ ون آؤٹ ہے اور جو بہت بڑا والیوم ہے اور وہ آپ کے اس آرڈر بلاک زون میں ہے. لیکن آپ اس والیوم پر اپنی بائی انٹری کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ پرائس آلریڈی آپ کے اس او بی کو اس جگہ پہ ٹیسٹ کر کے اس کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. یہ او بی اب آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہا کیونکہ یہاں سے پرائس نے ایک باؤنس لے لیا آلریڈی. اس لیے اب آپ اس کو اگنور کریں گے اس والیوم کینڈل کو، کیونکہ پرائس آپ یہاں دیکھیں 1 2 اور یہ 3 موو بنا چکی ہے تو اس کی تو ڈائریکشن ہی بدل گئی ہے. خیر اینی وے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ والیوم جو ہے جب پرائس آپ کے آرڈر بلاک زون تک پہنچے تو والیومز آپ کو بڑے کلیئرلی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس آرڈر بلاک سے آپ کو باؤنس ملنے والا ہے یا نہیں. اپ ٹرینڈ کی صورت میں آپ کو یہاں سے بائی انٹری ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی، یہ والیومز آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس بارے میں اگر آپ کا مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کنٹینٹ، کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ لک، ہیپی ٹریڈنگ.